بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے کو تعلیم کا تیسرا حصہ ہے، یہ صفات کا مذاکرہ ہے۔ یہ صفات جو ہے جتنا ہم اس کو بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اس کا مذاکرہ کرتے رہیں گے، تو بار بار کا تکرار جو ہے وہ اقرار پیدا کرتے ہیں۔ جس چیز کو بار بار بولا جائے گا، بار بار سنا جائے گا، تو دل اس کا اثر لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے بولو؟ دل اس کا اثر لیتا ہے۔ اور دل کی مثال پورے بدن میں جو ہے بادشاہ جیسی، جس چیز کو دل لیتا ہے سارے بدن کے اعضاء کو اس کے لیے کیا کرتا ہے، وہ تیار کرتا ہے۔ بزرگوں دوستوں، جو اس کو بار بار بولنا ہے، بار بار سننا ہے، اس کا بار بار مذاکرہ کرنا ہے۔ یہ صفات کو جتنا ہم بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، مذاکرہ کرتے رہیں گے، پھر جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ پاک یہ زندگی میں صفات ہمارے پیدا کرے۔ اور یہ کام جو ہے اپنی زندگی میں صفات کو پیدا کرنے کا کام ہے۔ حضرت عمر نے جو ہے جب حضرت سعد کو روانہ کر رہے تھے، تو کہا کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبیوں کا عالی بنانا۔ کیا کرنا؟ خوبیوں کا عالی بنانا، صفات کا، کمالات کا، خوبیوں کا عالی بنانا۔ بزرگوں دوستوں، جو ہے یہ محنت کرتے کرتے جو ہے زندگی میں صفات اور کمالات اور خوبیاں پیدا ہو گئی۔ جتنا جو ہے اس کو روزانہ کا ہمارا مذاکرہ ہے، روزانہ کی ہماری دعوت ہے، روزانہ کا جو ہے یہ کیا ہے بھائی، اس کا جو ہے مذاکرہ ہے۔ روزانہ اس کو ہم بولتے رہے، سنتے رہے، بار بار مذاکرہ کرتے رہے۔ اس میں سب سے پہلے بنیادی صفت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے قرار کی جگہ یہ انسان کا دل ہے۔ رہنے کی جگہ کیا ہے بھائی؟ ارے ایمان کی رہنے کی جگہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ اور اس کے اظہار کی جگہ جو ہے زبان۔ کہ بزرگوں دوستوں، جو ہے اگر اس کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ دیا تو یہ تحریر ہے۔ کیا ہے؟ تحریر ہے، لکھ دیا۔ اور زبان پر ہے تو اس کے بول ہیں۔ کیا یہ بول؟ اور اس کو محنت کر کے اگر ہم نے زندگی میں اتارا، دل میں اتارا، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیا بولو؟ ایمان ہے۔ اور یہ مقصود ہے ایمان کہ ہمارے دلوں کی گہرائی کے اندر اللہ کرے کہ یہ بول اتر جائے۔ ہمارے دوسرا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان کے بول جو ہے ایک بالش نیچے اتر جائے۔ یہ زبان اور دل میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک بالش۔ تو یہ زبان کے بول جو ہے ایک بالش کیا ہو جائے؟ نیچے اتر جائے۔ بزرگوں دوستوں، یہ محنت اسی کی کہ جو ہے ایمان کا بندہ جو ہے، یقین کا بندہ، یہ اصل ہمارا اپنا آخرت کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ موت کے وقت میں سارے چھوٹ جائے گا۔ ابھی چھوٹے گا کہ دوست احباب ہے، ایمان دولت ہے، دنیا کا سارا جتنا بھی چیزوں کی لائن کا، مال کی لائن کا ہم نے جو ہے سرمایہ جمع کیا ہے، یہ سب موت کے وقت میں سہارا چھوڑ دیں گے، چھوٹے گی۔ اور ساتھ میں آنے والی جو اصل ہماری آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے وہ ہمارا اپنا ایمان ہے، ہمارا اپنا یقین کا سرمایہ ہے۔ اس یقین کو محنت کر کے کیا کرنا ہے؟ دلوں کے اندر اتارنا ہے۔ ایمان دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، اتر جائے کہ جتنی جو ہے ایمان کے بول بولیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، ایمان کو جو ہے سنا جائے گا، اللہ کی بڑائی کو سنا جائے گا، اس سے جو ہے دلوں میں ایمان راسخ ہوگا۔ اس کے لیے بزرگوں دوستوں، یہ ہماری اپنی آخرت کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ جیسے اللہ کی ذات براول برا ہے، اگر جو ہے قرآن مجید میں ہے کہ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیا جائے، ساری دنیا کے درختوں کے قلم بنا دیا جائے، اور ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کر دو، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے سارے درختوں کے قلم کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے، اور سمندر کی سیاہی کیا ہوگی؟ ختم ہوگی، لیکن اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے جو ہے اللہ کی ذات براول برا ہے، ایسے ایمان کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ موت تک بھی اگر آدمی اپنے ایمان پر محنت کرے گا تو ایمان کے کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھو، ایمان میں سب سے زیادہ ترقی کرنے کی ذات کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے آپ کون ہے؟ سردار ہے، امام ہے۔ تو ایمان کی کیا سطح ہوگی؟
امام الانبیاء ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے اعتبار سے سب سے اونچی سطح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ جس سے تجھ کو پہچاننے کا حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ جیسے تجھ کو پہچاننے کا حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ وہ اللہ ہے، میں اختیار جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ کو پتہ نہیں کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ یعنی بزرگوں دوستو، ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان ہے۔ کیا ہے بولو ایمان؟ امید اور خوف کے درمیان ہے کہ جو ہے امید بھی ہو اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ بڑے معاف کرنے والے، اور خوف بھی ہو اللہ بڑے قہار ہے، جبار ہے، پکڑنے والے ہیں۔ تو ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اس کے بزرگوں دوستو، موت تک بھی اگر آدمی اپنے ایمان پر محنت کرے گا تو ایمان کے کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے وقت کے امام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عربی سنتے ہیں نا وہاں کے ہم فضائل کی کتاب، اپنے وقت کے امام ہے اور کہہ رہے ابھی نہیں، تو لڑکے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بے روح نکل گیا تو پھر جبڑا باندھ دوں گا، اور جو ہے تو کہا کہ ابا جان تھوڑا سا افاقہ ہوا ہوش آیا، کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا شیطان میرے پاس آیا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ امام تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، جب تک کہ میرا آخری سانس ایمان کے ساتھ میں دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، جب تک تیرے فندے سے میں نہیں بچا۔ تو بزرگوں دوستوں جو ہے ایمان کا جو ہے ڈاکو شیطان کو نہیں، ایمان کا ڈاکو، اس لیے جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ جو ہے وہ کتاب پڑھ رہے تھے اور اچانک جو ہے چیخ ماری، کہا کہ اپنے وقت کے 70 ولیوں کا واقعہ ہے کہ شیطان نے آخری وقت میں ایمان پر حملہ کیا، تو وہ ہم کو تم کو تو کہیں بھی نہیں گن سکتا ہو، ایسے جو ہے ہنستے کھیلتے اور جو ہے اس کے بزرگ دوستوں جو ہے ایمان کے اوپر محنت کر کے اپنے ایمان کو یقین کو بنانا ہے، جو اصل ہمارا سرمایہ ہے، اصل ہمارا راس المال ہے، آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے کہ ایمان پر محنت کریں گے تو ایمان کیا ہوگا؟ بنے گا، بچے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ پوچھا کہ جو ہے کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ کہا کہ اکثر جو اس کو کیا کرتے رہا کرو؟ کلمے کے جو ہے بول کو کہتے رہا کرو۔ کلمہ پڑھنا مقصود ہے کیا؟ بلکہ کلمے کے یقین کو خوب کہنا ہے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، کرنے والے اللہ ہے، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے ذات کو، اللہ کی ربوبیت کو خوب بولنا ہے، خوب اس کی دعوت دینا ہے۔ سب دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کو جو ہے ہمارا اپنا ایمان بن جائے، یقین بن جائے، اس کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ کتنے لائن کی محنت ہے بولو؟ 3 لائن کی۔ ایک تو بھائی جو ہے اس کی لوگوں کو خوب دعوت دی جائے، کیا دی جائے؟ دعوت دی جائے۔ اب دعوت کے اندر بھی جو ہے کیا ہے؟ کہا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، نبیوں کے واقعات جو ظاہر کے خلاف اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کی مدد کی، اور جو ہے نبیوں کے واقعات اور اللہ کے صحابہ کرام کے واقعات، اللہ پاک نے جو ظاہر کے خلاف ان کی مدد کی ہے، ان واقعات کو خوب بولا جائے، ان واقعات کو خوب بولا جائے۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ نے جو غیبی تائیدات، اللہ کی جو غیبی مددیں ہوئی ظاہر کے خلاف، ان واقعات کو خوب اپنے دعوت کے اندر دیا جائے، اور جو ہے اللہ کی بڑائی کو خوب بولا جائے، اللہ کی بڑائی کو خوب بولا جائے، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے ذات و صفات کو، اللہ کی ربوبیت کو ہم خوب بولیں، خوب اس کا تذکرہ کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی بڑائی کو دل میں بٹھا دو، اللہ تم کو بخش دے گی، اللہ تم کو بخش دے گی۔ تو اللہ کی بڑائی ہمارے اپنے دلوں کی گہرائی کے طرح ہے۔ کیا ہمیں بولو؟ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے گہرائی کے طرح ہے کہ جو ہے یہ بول یہ دلوں کے اندر اتر جائے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس کو قرآن کی مجلس میں جو ہے بیان کیا کرتے تھے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تخت لگایا ہے اور سارے فرشتوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے کہ یوسف جیسے ہماری بڑائی
دنیا میں ہمارے بندوں کو سمجھایا کرتے تھے، آج ہماری بڑائی ہماری فرشتوں کو سمجھا، یعنی اتنا اللہ کی بڑائی کو بولا کرتے تھے، اللہ کی ذات و صفات کو اتنا بولا کرتے تھے۔ روزانہ 18 گھنٹے دعوت دیتے تھے۔ کتنے گھنٹے بھائی؟ 18 گھنٹے اجتماعی دعوت، انفرادی دعوت۔ تو یقین کے بننے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ دعوت ہے۔ کیا ہے بولو؟ دعوت ہے کہ جتنی دعوت دی جائے گی، اب دعوت کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی وحدانیت کو بولنا، اللہ کے ذات و صفات کو بولنا، اور نبیوں کے واقعات اور حضرات صحابہ کرام کے واقعات جو ظاہر کے خلاف اللہ نے غیبی مدد نصرتیں کی، اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا ہے، اور اللہ پاک نے جو ہے ظاہر کے خلاف حضرات صحابہ کرام کی جو ہے مدد نصرتیں کی کہ حضرت جو ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ پر سے ایسے پار ہوئے جیسے زمین پر گھوڑے جو چلتے ہیں۔ جب ایرانیوں نے دیکھا کہ وہ تو جو ہے دریا پر چل کے آ گئے، تو دیکھا کہ جو ہے یہ کوئی جو ہے انسان نہیں ہے، یہ تو دیو آمدن ہے، تو کہا کہ جو ہے وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ظاہر کے خلاف جو صحابہ کرام کی مددیں ہوئی ہیں، ان واقعات کو خوب بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی جو اس کے ساتھ ساتھ بزرگ دوستو، یعنی جو ہے وہ اپنے دعوت کے اندر ایمان کے علامتوں کو بیان کرنا۔ کیا کرنا بولو؟ ایمان کی جو علامتیں ہیں، یعنی نشانیاں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی تجھ کو خوش کر دے اور گناہ تجھ کو غمگین کر دے، جان لے تو ایمان والا ہو گیا۔ یہ علامتیں بتائی، یعنی نشانی بتائی۔ تو بزرگ دوستو، ایمان کی علامتوں کو بیان کرنا۔ کیا کرنا بولو؟ ایمان کی علامتوں کو بیان کرنا۔ ایک صحابی کہا کہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی کس حال میں صبح کی؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ تو کہا کہ دیکھو ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے سچے پکے مومن ہونے کی کیا جو ہے حقیقت ہے، کیا جو ہے اس کی نشانی ہے؟ تو انہوں نے جو اپنی کیفیت کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے دنیا سے اپنے آپ کو پھیر دیا اور جنت اور جہنم گویا میرے نگاہوں کے سامنے ہے، اور جنتیوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، جہنمیوں ایک دوسرے پر بھوکنا، یہ گویا میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ یعنی جتنے موقعات تھے، غیب کی باتیں تھی، یہ ساری باتیں ان کے کیا تھے بھائی؟ بالکل مشاہدے میں تھی، جسے وہ دیکھ رہے۔ کیا کر رہے؟ دیکھ رہے۔ حضور علیہ السلام نے جب ان چیزوں کو دیکھا، یعنی اس کو جو سنا، تو کہا کہ یہ ایسے جو ہے کہا کہ صحابی ہے کہ ان کے دل کو ایمان نے روشن کر دیا، ان کا دل جو ہے منور ہوا ایمان کے روشن۔ تو کہا کہ اس حال پر قائم رہو۔ کیا کہا؟ اس حال پر قائم رہو۔ تو مجھے دوستو جو ہے ان ایمان کی علامتوں کو ہم کیا کریں؟ خوب بیان کریں، ایمان کی علامتوں کو خوب بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے ایمان کی لائن کے لیے سب سے پہلے ہم کو اس کی دعوت ہے، اور دوسرے جو ہے مشق کریں۔ کیا کریں گے؟ مشق کریں گے۔ مشق کیا ہے؟ کہ وہ دنیا کی چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آئے گا، کہ وہ مال سے کام بن رہے ہیں، چیزوں سے کام بن رہے ہیں، دنیا کے اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دل کی زبان سے ہم کیا کریں؟ اس کو انکار کریں۔ دل کی زبان ہم اپنے جو ہے وہ دل کے اندر کہیں کہ اس سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ جیسے گولی کھا لیا اور شفا مل گئی، اب کہا کہ دل کی زبان کیا بولیں گی؟ کہ جو ہے اللہ نے شفا دی۔ ہم جو ہے گولی کا انکار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب تم بیمار پڑ جاؤ تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کھانا اللہ کھلاتے ہیں۔ جب تم پیاسے ہو جاتے ہو تو اللہ تمہارے پیاس کو جو ہے وہ بجھا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے ہم چیزوں کی نفی کریں اور اس بات میں دل کے زبان سمجھے کہنے والے بنے کہ کرنے دھرنے کی ذات کس کی ہے؟ تنہ تنہ اکیلی اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے خوب اس کی مشق کرنے والے بنے۔ کیا کریں گے بولو؟ مشق کریں گے۔ دوسری جو ہے محنت کیا ہے؟ مشق ہے۔ اپنے ذات سے جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر اس کو کہیں کہ جو دعوت دی جا رہی ہے یہی سچ ہے اور یہی حق ہے، اور میری زندگی اس سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ تو ہم خوب جو ہے اس کی مشق کریں، اپنے جو ہے دل کی زبان سے ہم کہنے والے بنے کہ جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے یہی سچ ہے، یہی حق ہے،
اور میری اپنی زندگی سے کیا ہے خالی، کریں گے اس کی محنت۔ اور تیسرے جو ہے بزرگوں دوستو، دعاؤں کے ذریعے سے ایمان کی حقیقت کو مانگا جائے، ایمان کی حقیقت کو مانگا جائے کہ دعا کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ بزرگوں دوستو یہ جو ہے دعا کیا ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے ایسا ایمان دے جو پھر سے کفر میں نہ بدل جائے، پھر سے کفر میں نہ بدل جائے۔ اس لیے کہ دیکھو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعا ہے یہ دعا بھی ہے اور تعلیمات بھی ہے کہ دیکھو یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایمان والا صبح میں اپنے گھر سے ایمان والا نکلے گا لیکن شام میں بے ایمان آئے گا، اور شام میں ایمان والا نکلے گا اور صبح میں بے ایمان آئے گا۔ یعنی ایمان جو ہے وہ بدل جاتا ہے، جیسے جو ہے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی پلٹ جاتی ہے، ایسے اس سے جلدی کیا ہوتا ہے، ایمان آدمی کا پلٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جو ہے جیسے آدمی بدن میں سے کرتا نکالتا ہے، ایسے ایمان بھی جو ہے کیا کیا جاتا ہے، جیسے جب فرمایا کہ آدمی جب کسی حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اتنے وقت کے لیے اس کے دلوں سے نکال دیا جاتا ہے، معطل جو ہے وہ لٹکا رہتا ہے جب تک کہ آدمی حرام خوری سے فارغ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایمان کیا ہوتا ہے بھائی، اسی طرح معطل اس کے جو ہے سینے میں سے نکال کے لٹکتا رہتا ہے۔ اس لیے حرام خوریوں سے بچے، تنہائی کے گناہوں سے ہم کیا کریں، بچے۔ آج دیکھو اسلام دشمن نے ایسی جو اسکیمیں چلائی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کو تھما دیا۔ اب جو واٹس ایپ ہے، انٹرنیٹ ہے، چیٹنگ ہے، اب ایسی حرام خوریاں ہیں کہ آدمی اکیلے میں بیٹھ کے جو گناہ کر رہا ہے، تنہائی کے گناہ کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اور یہ تنہائی کے گناہ اور تنہائی کے حرام خوریاں اس کے ایمان کو کیا کر رہی ہے، کمزور کر رہی ہے۔ ایمان اتنے وقت کے لیے اس کے دلوں سے نکال دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے تنہائیوں کے گناہوں سے ہم بچے، تنہائیوں کے حرام خوریوں سے ہم بچے۔ یہ اتنے وقت کے لیے ایمان کو اللہ پاک معطل جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے دلوں میں سے۔ اس لیے بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب مانگے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ پاک سے ایسا ایمان مانگے جو پھر سے کفر میں نہ بدل جائے۔ کہ ماحول ایسا ہے، ایمان سوز ماحول ہے، ایمان کو یعنی جو ہے بزرگوں دوستوں کمزور کرنے والا ماحول ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی دعاؤں میں اللہ ایمان پر باقی رکھ، ایمان کے خاتمہ بالخیر فرما، اور ایسا یقین دے، صادق یقین دے جو پھر سے کفر میں نہ بدل جائے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں اپنے دعاؤں میں ایک آیات فقیر جس کو پتا ہے کہ جو ہے گھر میں بیوی بال بچے بھوکے ہیں اور جب تک کہ میں مانگ کر دے نہ آؤں گا میرے گھر والے کچھ نہیں کھا سکتے، ایسی حالت میں جس یعنی جو ہے وہ یعنی حالت میں یہ اپنے گھر سے نکلے گا، ماں رہے، بابا رہے، دادا رہے اور لوگوں سے مانگے گا، تو ایک آیات فقیر سے زیادہ محتاج ہو کے آدمی اپنے ایمان کو اللہ سے مانگے۔ کیا کرے بولو، ایمان کو اللہ سے مانگے۔ یہ اصل راس المال ہے، آخرت کی سب سے بڑی ہماری یعنی دولت ہے، آخرت کا سب سے بڑا ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ شیطان کون ہے؟ ایمان کا ڈاکو۔ جیسے بھی کہا نا، امام اپنے وقت کے امام ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لیکن کیا کہہ رہے، ابھی نہیں۔ تو بزرگوں دوستوں جو ہے یعنی شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور آخری وقت میں محنت کرتا ہے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ آدمی کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت میں ایمان کیا کیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے۔ اپنے وقت کے ایمان، اپنے وقت کے صحابی ہے، صحابی ہے، رسول ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، آخری وقت ہے، اللہ کے لیے ساس میں پہنچے، کہا کہ بھئی جو ہے وہ کلمہ پڑھا نہیں جا رہا، تو تحقیق کے حالات سے پتا چلا کہ بھئی والدہ ناراض ہے، کون ہے، ماں کو ستایا ہے، بیوی کو بوکیت دی اور ماں کو کیا کیا، ستایا۔ تو حضرت علقمہ کے جو والدہ کو بلایا گیا کہ جو معاف کر دے بیٹے کو، کہا کہ نہیں معاف کروں گی، بہت ستایا ہے کہ بیوی کی بات کو سنتا تھا اور میری بات کو کم حیثیت والا بتاتا تھا۔ اور جو ہے وہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لاؤ لکڑیاں جمع کر دو، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد جو ہے کہا کہ علقمہ کو کیا کرو، اس میں ڈال دو۔ اب ماں دیا آگے، کہا کہ اللہ کے رسول کیسے برداشت کروں گی کہ میرے آنکھوں کے سامنے میری اولاد کو، تو کہا کہ معاف کر دے، ورنہ جو ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔
تو اسی وقت میں ان کے والدہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. جیسے ان کے والدہ نے معاف کر دیا فوراً کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا. کیا ہوا بولو؟ جاری ہو. یہ دین کے سٹینڈ اس کو چھوڑ دو ماشاءاللہ, آرام سے بیٹھو. ارے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت میں ایمان سلب کیا جاتا ہے. احادیث کی کتاب میں حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی کو موت کے وقت میں کلمہ تلقین کیا جاتا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا کرو میرے لیے, میرے دل پر کفر سا لگا ہوا ہے, ٹالا سا لگا ہوا ہے. تو تحقیق کے حالات سے معلوم ہوا کہ کیا بات ہے. تو کہا کہ میری تولیہ کی دکان تھی. ایک ہی دکان تھی, تولیہ کی دکان تھی, اور ایک عورت میرے دکان پر تولیہ خریدنے آئی اور مجھ کو اچھی لگی اور میں اس کو دیکھتا رہا. نگاہوں کی حرام خوری, نگاہوں کا زنا. تو کہا کہ اس عمل پر اللہ نے کیا کیا؟ موت کے وقت میں پکڑ کی. اللہ ہم کو معاف فرمائے. ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. بہت سارے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے ارے بھئی حرام خوری ہے, یہ بد نظری ہے, یہ نہیں بولے. اللہ کی جو ہے قدرت کے پھول ہے بولے, اور اللہ کی قدرت کے پھولوں کو دیکھ رہا ہو, غور کر رہا ہو. بولے پہلی نگاہ معاف ہے, ارے پہلی نگاہ میں پورا کام تمام کر دیتا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ بزرگوں دوستو شیطان کا دھوکہ ہے. کیا ہے؟ شیطان کا دھوکہ ہے کہ دینداروں کو دین کے لباس میں آ کے یہ تو جائز ہے بولے پہلی نگاہ, بلکہ بزرگوں دوستو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ تصویر دیکھتا ہے. ارے دیکھتا کہ نہیں تصویر, فوٹو لگے ہوئے, تصویر لگے ہوئے, اسٹائلش جو ہے وہ سارے جو ہے کیا فوٹو لگے ہوئے تھے. تو یہ کیا کوئی بہن ہے تیری کوئی خالہ ہے, تیری بیوی ہے یہ؟ نہیں بولے دیکھ رہا بولے پوسٹر ہے یہ. ارے وہ بھی جو ہے نامحرم ہے. کیا ہے وہ؟ نامحرم ہے. اس لیے جو ہے اللہ ہم سب کو جو ہے اس سے بچائے. نگاہوں کی بد نظری جو ہے یہ حرام خوریاں بعض مرتبہ آدمی کو ایمان سے کیا کرتی ہے؟ محروم کر دیتی ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے. اس لیے ہم سب نیت کریں گے جو ہے ہم کیا کریں گے؟ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے ایمان کے باقی رہنے کو, ایمان کے بڑھنے کو, ایمان کے خاتمہ میں خیر کو اللہ سے مانگیں گے. اللہ سے مانگیں گے. دعاؤں کے اندر اس کا خاص اہتمام کریں گے. اللہ پاک ایمان کے خاتمہ بھی خیر کرے. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں ہمارے مولانا شعیب صاحب جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کے ذمہ دار, اکثر اس کو جو ہے سفر میں سنا دیتے ہیں کہ جو اللہ والے سفر میں جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں, حج کے سفر میں کہ وہ جو ہے بیت اللہ میں طواف کے وقت میں بھی دعا کر رہے ہیں اللہ ایمان دے دے, ایمان دے دے. صفا مروہ پر بھی یہی دعا کر رہے ہیں اللہ ایمان دے دے, ایمان دے دے. اور مزدلفہ میں اور جو ہے حجر اسود پر اور جو ہے سارے عرفات کے میدان میں, مینا کے میدان میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ ایمان دے دے. تو ایک اللہ والے ساتھ میں دیکھ کہاں کہ جو ہے پیارے سے یہی دعا کر رہا ہے. یا تو لوگوں نے اپنی ارمانیں مانگی تو انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا کہ بس اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کر دے, یہ میرے لیے بہت بڑی دولت ہے. اس لیے بلکہ دوستو ہم کیا کریں گے؟ ہم دعاؤں کو خاص طور پہ دعاؤں کے اندر اس کو مانگیں گے انشاءاللہ. ایمان کے لائن کی جو یہ 3 لائن کی محنتیں کریں گے انشاءاللہ. اس کا بار بار مذاکرہ کرتے رہے, بار بار اس کو کہتے رہے, سنتے رہے ماشاءاللہ. بار بار کا کہنا سننا, اس کا مذاکرہ کرنا, یہ دلوں کے اندر جو ہے کیا ہوگا؟ ایمان راسخ